ہوا ہے ثنا یوسف، اس پہ تو میں کہتی ہوں کہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم کس طرح اپنا دکھ کا اظہار کریں، کس طرح افسوس کریں کہ وہ ایک کھلتی ہوئی جیسے کلی نہیں ہوتی، پھول کی کلی کھلتی کہ یہ ٹک ٹاک جو ایپ ہے نا، خاص کر ٹک ٹاک جو ہے نا، اس پہ 18 سال سے کم عمر بچی ہو یا بچہ ہو نہیں آنا چاہیے، پرمیشن نہیں ملنی چاہیے۔ البتہ تو عورتوں کے لیے، سبھی عورتوں کے لیے یہ جو بھی ایپ ہے، یہ ٹک ٹاک ہو گیا، بہت عمر حیات لڑکا، میرا خیال میں 20 یا 22 سال اس کی ایج بتائی جا رہی ہے، وہ بھی دیکھا جائے تو وہ بھی خاندان ایک قسم کا تباہ ہو گیا ہے۔ کیا وہ اب بچہ بچ پائے گا؟ کیا اس کے پیرنٹس یا اس کے بہن بھائی جتنے بھی اس نے 4 یا 5 بہن بھائی بتائے ہیں، چاہے تو زینب فیصل کی ایک ڈیٹ سامنے آ گئی، لڑکے کے ساتھ جو ڈیٹ پہ گئی ہوئی تھی، کس طرح اس کے والدین، بلکہ اس کو بھی کانٹینٹ بنا لیا جاتا ہے، اس کو بھی والدہ نے بھی کانٹینٹ بنایا، بہنوں نے بھی کانٹینٹ بنایا، باپ نے بھی کانٹینٹ بنایا، کیونکہ ادھر تو سبھی کے علیحدہ علیحدہ سے ہے نا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چڑیا ریئیکشن اینڈ ولاگس۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ آج دل بہت ہی رنجیدہ ہے، بہت ہی افسردہ ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہو گے کہ جو کل بچی کا مرڈر ہوا ہے ثنا یوسف، اس پہ تو میں کہتی ہوں کہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم کس طرح اپنا دکھ کا اظہار کریں، کس طرح افسوس کریں کہ وہ ایک کھلتی ہوئی جیسے کلی نہیں ہوتی، پھول کی کلی کھلتی ہوئی، جس کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مگر اس پہ بات آ جاتی ہے کہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم بہت دفعہ اس بات کو کر چکے ہیں کہ بھی بچیوں کو سامنے نہیں آنا چاہیے، ینگ لڑکیوں کو سامنے نہیں آنا چاہیے، اور واقعی ہم تو اپنے اداروں سے اپیل کرتے ہیں، ہم اپنے حکومتی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کوئی ایسا قانون کریں کہ یہ ٹک ٹاک جو ایپ ہے نا، خاص کر ٹک ٹاک جو ہے نا، اس پہ 18 سال سے کم عمر بچی ہو یا بچہ ہو نہیں آنا چاہیے، پرمیشن نہیں ملنی چاہیے۔ البتہ تو عورتوں کے لیے، سبھی عورتوں کے لیے یہ جو بھی ایپ ہے، یہ ٹک ٹاک ہو گیا، بہت ہی مس کے اب کیا کہیں اس کے بارے میں، یعنی الفاظ ہی نہیں ہے کہ جن الفاظوں میں ہم کہیں کہ یہ جو ٹک ٹاک ایپ ہے یہ کتنی ہی خطرناک ہے۔ میرے خیال میں جب سے یہ سال سٹارٹ ہوا ہے، یہ میرے خیال میں کوئی چوتھا قتل ہے، اس سے پہلے بھی کافی ہو چکے ہوئے ہیں، مگر ٹک ٹاکرز کے قتل جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی کتنے واقعات ہوئے، مگر اس بچی کا اس لیے افسوس ہے کہ یہ ابھی چھوٹی تھی، بہت ہی چھوٹی تھی، 17 ایئر اونلی ایج اس کی تھی بچی کی، اور کس قدر خوبصورتی تھی۔ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا، اس وقت دکھی ہیں ان کے ماں باپ، ان کے دکھی ہیں ماں باپ، بہت ہی ان کے دل رنجیدہ ہیں، مگر حقیقت سے تو منہ موڑا نہیں جا سکتا۔ اب تو ساری زندگی کا پچھتاوا ہی ہوگا ان کے لیے بھی، اور شاید کہ کبھی ان کی اور نسل میں سے، ان کے خاندان میں سے دوبارہ یہ حرکت کوئی نہیں کرے گا۔ دیکھیں، ہم ایک پاؤ گوشت تو صحن میں رکھنے کی ہماری ایک حیثیت نہیں ہوتی، اس کو بھی ہم ڈھانپ کے یا چھپا کے رکھتے ہیں کہ بلی لے جائے گی، کتا لے جائے گا، پرندے لے جائیں گے، مگر بیٹی کی عزت، اور خوبصورت ترین بیٹی کہ جس کو لڑکیاں بھی پلٹ کے دیکھے، تو اس کو آپ نے کیسے سوشل میڈیا کی زینت بننے دیا، اور وہ بھی اتنی مسکے گندی ایپ یہ جو ہماری ہے اس پہ آنے دیا، ٹک ٹاک پہ آنے دیا۔ ٹک ٹاک یقین کریں کہ میرے جیسی وومن، 60 ایئر اولڈ، کہ میں نے اپنے موبائل پہ ٹک ٹاک ایپ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کی، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی، میں اس کو سننا ہی نہیں چاہتی، کوئی میرے پہ آبجیکشن کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی مجھے ڈرانے والا نہیں ہے، مگر ایک چیز بری ہے تو بری ہے، ہم اس چیز کی طرف کیوں جا رہے ہیں، ہم اپنی نسل کو کیوں تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اس دلدل میں کیسے اپنے بچوں کو پرمیشن دے رہے ہیں جانے کی۔ آپ کو پتہ ہی ہے موجودہ جو ہمارے ملک کے حالات ہے، ایک قسم کا حالت جنگ میں ہے۔ کیا یہ ٹک ٹاکر آ کے، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہوا، یا پاکستان نے جو آگے سے کیا، یہ ہماری آرمی نے کیا، کیونکہ آرمی کوئی ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے نہیں بنتی، آرمی کوئی یوٹیوب پہ آ کے نہیں بنتی، پڑھائی سے بنتی ہے، پڑھنے سے آرمی میں جاتے ہیں لوگ، ایئر فورس میں جاتے ہیں، ٹیکنیشین بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک کو ان سبھی اداروں کی ضرورت نہیں ہے؟ ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، آرمی میں ضرورت نہیں ہے، ایئر فورس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکنیشینز کی ضرورت نہیں ہے، انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا احساس ہے، یہ ہمارے موجودہ جو بچے ہیں، جنریشن ہے نا، انہی نے آنے والے وقت میں اس پاکستان کی باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو ہم کیا موجودہ جو والدین ہیں، میں سبھی پیرنٹس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا اپنے اندر سے یہ پیسے کا، ڈالر کا لالچ باہر نکال کے پھینکے۔ کیوں اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں؟ کیوں ہمارے اس ملک کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا آپ نے کہ
میں ایک عورت ہونے کی وجہ سے یقین کریں کہ کل سے میرا حلق بھی بار بار خشک ہو رہا ہے. نیوز دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، جان رہی ہوں، اس لڑکے کے بارے میں بھی جان رہی ہوں. عمر حیات لڑکا، میرا خیال میں 20 یا 22 سال اس کی ایج بتائی جا رہی ہے. وہ بھی دیکھا جائے تو وہ بھی خاندان ایک قسم کا تباہ ہو گیا ہے. کیا وہ اب بچہ بچ پائے گا؟ کیا اس کے پیرنٹس یا اس کے بہن بھائی جتنے بھی اس نے 4 یا 5 بہن بھائی بتائے ہیں وہ سروائیو کر پائیں گے؟ سروائیو کرنا کیا اتنا آسان ہے کہ جس گھر میں اس طرح کا واقعہ، جس بچے کے ہاتھ سے اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہو اتنا بھیانک، تو ان کے پیرنٹس پہ بھی بہت ہی نزا اور عذاب والا تقریباً ان کے گھر کا ماحول ہوگا. ان پہ بھی بہت مشکلات آئیں گی اور آنی بھی چاہیے، کیونکہ بچوں کو پرورش نہیں کیا گیا. بچوں کی پرورش کی طرف ہم ماں باپ نے دھیان دینا ہی چھوڑ دیا ہے. موجودہ جو دور جا رہا ہے وہ ٹک ٹاکر کا جا رہا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے. ابھی دیکھا جائے تو زینب فیصل کی ایک ڈیٹ سامنے آ گئی، لڑکے کے ساتھ جو ڈیٹ پہ گئی ہوئی تھی. کس طرح اس کے والدین، بلکہ اس کو بھی کانٹینٹ بنا لیا جاتا ہے، اس کو بھی والدہ نے بھی کانٹینٹ بنایا، بہنوں نے بھی کانٹینٹ بنایا، باپ نے بھی کانٹینٹ بنایا، کیونکہ ادھر تو سبھی کے علیحدہ علیحدہ سے ہے نا. ٹک ٹاک پہ بھی ہیں اور اس پہ اپنا یوٹیوب پہ بھی ہے نا. تو آ کے باپ کہتا ہے میں خود چھوڑ کے آئی ہوں، ادھر سے ماں کہتی نہیں نہیں میں چھوڑ کے آئی ہوں. یعنی دونوں کے بیانات بھی آپس میں نہیں مل رہے، مگر اس وقت ان کی آنکھوں پہ پٹی ہے تو وہ صرف ڈالر کی ہے، وہ صرف پیسہ کی ہے. اس سے پہلے اقرا قبل آپ کے سامنے ہی ہے، چلے اس نے ایک شرعی کام کیا، منگنی کی، نکاح کیا، شادی ہوگی، مگر ہر چیز کو کانٹینٹ بنایا جاتا ہے، صرف کانٹینٹ کے لیے کیا جاتا ہے. کیا پیسہ اتنا ضروری ہے؟ کیا پیسہ جانوں سے زیادہ ضروری ہے؟ میں ثنا یوسف کے والد اور والدین دیکھنے میں تو مس کے ایک اچھے مس کے پڑھے لکھے بھی لگتے ہیں اور فائنینشلی طور پہ بھی اسٹرانگ لگتے ہیں، یعنی اتنی ڈاؤن فیملی نہیں تھی. ہاں کم وقت وہ جو عمر حیات بچہ ہے وہ تو ایک بالکل میڈیوکر لیول سے بھی نیچے کا بچہ ہے. ان کا خاندان کس طرح برباد ہوگا؟ بچی تو زندگی سے چلی گئی. کیا ماں باپ کے پاس اس طرح کا کوئی ازالہ ہے کہ اس کا نعم البدل کوئی کر سکے؟ پیسہ تو ہر طریقے سے ہر ایج میں کمایا جا سکتا تھا، نام بھی کمایا جا سکتا تھا. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی عمر کے بچے بچیاں ایز اے انفلوئنسر نہیں دیکھنا، نہیں بنانا چاہیے. ان کو انفلوئنسر نہیں بنانا چاہیے. اس میں ہماری راشدہ ملک بھی آ جاتی ہیں، اس کی بھی بیٹیاں ہیں. جلدی کتنے عرصے سے راشدہ ملک بھی اپنی بیٹیوں کو لے کے آئی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، یوٹیوب کی زینت بنی ہوئی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر آنکھ دیکھنے والی جو ہوگی وہ عورت کی ہی ہوگی، لڑکی کی ہی ہوگی؟ آپ کو نہیں پتا کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ یا واقعی ایک ڈارک ویب سائٹ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. یعنی اتنا مینس کہ ان لوگوں کا اثر رسوخ ہوتا ہے، وہ کہاں نہیں پہنچ سکتے. یہ مینس کہ اب یہ اسلام آباد کیا ادھر سیکورٹی نہیں تھی نا، سب کچھ تھا، مگر کس طرح ایک عام سا لڑکا، ایک 20 ایئر کا لڑکا، ایک نارمل سے بھی نیچے گھرانے کا لڑکا، اور آ کے اس کو دن دہاڑے شوٹ کر کے چلا گیا. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کوئی گھر میں ایسا نہیں تھا. کیوں دروازہ کھولا، کس طرح وہ اس کے کمرے تک پہنچ گیا، کس طرح وہ گھر میں انٹر ہو گیا، یہ ساری باتیں اگر سوچیں تو کیا ممکن نظر آتا ہے. کیونکہ ٹک ٹاک ہو گیا یا یوٹیوب ہو گیا، جو ولاگر ہوتے ہیں وہ اپنا سارا گھر دکھاتے ہیں. ایون کہ بات تک انہوں نے دکھائے ہوتے ہیں، کہاں سے انٹرس ہے، کہاں سے راستہ چھت پہ جاتا ہے، کتنے کمرے ہیں، کس سائڈ پہ کون سا کمرہ ہے، کس سائڈ پہ کون سا کمرہ ہے. یہ سب کچھ تو یہ لوگ خود دکھاتے ہیں. ہمیں اس بچی کے ساتھ ہمدردی ہے، ہمیں ان کے والدین کے ساتھ ہمدردی ہے. اس وقت بہت ہی دکھ کا، اور بس اس سے بڑھ کے بھی شاید میرے پاس الفاظ ہوتے کہ اتنا زیادہ دکھ اور کسی پہ نہیں. ہم لوگ اگر گھر بیٹھے یہ محسوس کر سکتے ہیں ویڈیوز دیکھ کے یا نیوز دیکھ کے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور دوسری بات آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بہت سے کمنٹس لوگوں نے ایسے بھی کیے کہ بہت اچھا کیا، گن ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس طرح کے کمنٹس کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں. یعنی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. کوئی اور بھی مس کے راستہ ہو سکتا ہے نا بچوں کو منع کرنے کا. کوئی ایسا سپیچ کرنے والا آئے جو اس بات پہ سپیچ کرے کہ مائنر بچے بچیاں ان کو اس ویب سائٹ پہ نہیں آنا چاہیے، اس طرف نہیں آنا چاہیے، یہ ٹک ٹاک پہ نہیں آنا چاہیے. مگر نہیں جی، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے فاطمہ کی بیٹی عائشہ، وہ بھی میرا ہمیں 16 ایئر کی تھی، اس پہ بھی ہم نے بہت سارے ریئیکشن بنائے، بہت آواز اٹھائی. ہمارے جتنی بھی اور اس کے بہنیں ہیں ریئیکشن والی، سبھی نے آواز اٹھائی. ایک ڈاکٹر ہیں اس وقت مجھے، ڈاکٹر عفان، انہوں نے بھی بہت ساری ویڈیو بنائی، ان کو بھی بہت برا بھلا کہا گیا. بڑے برے کمنٹس ہم لوگوں کو بھی کیے جاتے ہیں، ان کو بھی کیے جاتے ہیں. یعنی جو رائٹ کی بات کرتا ہے، جو اچھائی کی بات کرتا ہے، اس کے لیے تو برے ہی لقب ہے، برے ہی الفاظ ہے. کیا ہم اپنے لیے کریں؟ ہمارا تو الحمدللہ کوئی بچہ بچی نہ یوٹیوب پہ ہے نہ ٹک ٹاک پہ ہے.
ایون کہ میں کہتی ہوں نا کہ ٹک ٹاک ہمارے گھر میں کسی بچے نے ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کیا ہوا. اس بچی کی ویڈیوز وغیرہ جو بھی میں نے دیکھی ہے وہ صرف یوٹیوب پہ دیکھی ہے, کیونکہ میرے پاس میں نے وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کیا, ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ ہی نہیں کیا. میں کیسے دیکھوں اس کو؟ نہ میں کرنا چاہتی ہوں, نہ میں کروں گی, اور نہ میں بچوں کو الاؤ کرتی ہوں. ینگ بچے ہیں ماشاء اللہ, آپ لوگ جو مجھے جاننے والے ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ ایک قسم کا کوئلہ تو آپ نے ان کے ہاتھوں میں خود پکڑایا ہوا ہے, آگ تو آپ نے خود پکڑائی ہوئی ہے. تو بچیں گے کیسے؟ زینب فیصل کی جو آئی اس کے ویڈیو لیک ہوئی ڈیٹ پہ, جب وہ لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, بہت ساری مس کے اس طرح باتیں ہوئیں, اور کس طرح بلکہ اس کو کور کیا جا رہا ہے, اور کس طرح اس کو بھی کنٹینٹ بنایا جا رہا ہے. کیونکہ یہ ایک وکری سی چیز ہے. زینب فیصل جو ہے نا, ٹھیک ہے, ان کی دوسری بہنیں بھی ہیں, اقرا کنول نے بھی, جیسے آپ کو پتہ ہے, فلم وغیرہ میں بھی چند دوسرے سین کیے, جو انتہائی شرمناک ہیں. یعنی ہم اس کو اپنے چینل پہ لگا بھی نہیں سکتے, نہ ہم لگانا چاہتے ہیں, مگر جو ریئلٹی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. کیا یہ سب کچھ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے؟ کیا یہ عمر حیات لڑکا, یہ بھی سنا ہے کہ ٹک ٹاکر ہی تھا, کیا ان کے والدین کا قصور نہیں ہے؟ والدین ایسی چیز ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے بچوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر میں سنگل پیرنٹس ہو کے اپنے بچوں کو ہینڈل کر سکتی ہوں تو جہاں ماں اور باپ دونوں ہی موجود ہو, مگر نہیں, ہم لوگوں کے تو آنکھوں پہ پٹی آئی ہوئی ہے پیسے کی, ڈالر کی, کہ بچے ڈالر کما رہے ہیں, اتنی ارننگ ہو رہی ہے. اس کے بھی میرا خیال میں 6-7 ہزار کے فالوورز تھے عمر حیات کے بھی, اور ثنا یوسف کے بھی آئی تھنک ایسے ہی تھے. اور اسی وجہ سے یہ بچوں کا آپس میں جو بھی بات چیت ہوتی رہی, اور جس طرح ان کے پاس ایک دوسرے کا نمبر ایکسچینج کیا, واٹس ایپ وغیرہ پہ وہ رابطہ کرتا رہا, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جاتے ہوئے فون بھی لے گیا. فون اس لیے نہیں لے کے گیا لالچ کی وجہ سے, فون اس لیے لے کے گیا کہ اس کے اوپر جو بھی چیٹنگ وغیرہ یا میسج وغیرہ تھے وہ یہ سوچ کے لے کے گیا کہ شاید میں یہ لے جاؤں گا تو پیچھے کوئی ثبوت نہیں رہے گا. مگر میں اس بچے کو بھی مینس کہ اتنا زیادہ برا نہیں کہنا چاہتی, کیونکہ یہ جو عمر ہے نا, یہ ایک قسم کا انسان نہیں, انسان کے بچے کی اس عمر میں جو سوچ ہوتی ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ پاسبل. کیونکہ یہ جو ایج ہوتی ہے نا, اس ایج سے ہم بھی گزرے ہیں, تو کبھی کبھی ہم بھی اس ایج میں ایسے سوچتے ہیں, نہیں ایسا نہیں, ایسا کر لیں, ایسا نہیں ایسا کر لیں, کیا ہو جائے گا, ایسا نہیں ایسا کر لیں. نعوذ باللہ, ایسے کوئی معاملات نہیں تھے. مگر میں ایک بات کر رہی ہوں جنرلی, کہ یہ ایج ہوتی ہے, اس میں سب کچھ ممکن نظر آتا ہے. شادی کر لینا, بھاگ جانا, مار دینا, بلا بلا بلا, کیونکہ لڑکوں نے لڑکوں کے جیسا سوچنا ہے نا, عورتوں نے بچیوں نے بچوں کے جیسا سوچنا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی 8 دن پہلے اٹلی سے آ کے جس والد نے اپنی دو بیٹی کو مرڈر کیا ہے, والد اور والدہ نے مرڈر کیا ہے, کہ بچی نے نکاح کر لیا تھا. اس نے تو خیر ایک شرعی کام کیا تھا, مگر نہ جاننے کیوں ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو اس طرح, اس کے بجائے اس کو سمجھانے کے اور بھی کئی راستے تھے, اس کے لیے بھی بہت سارے راستے تھے ان والدین کے لیے, کہ بچی کو رخصت کر دیتے, بچی کی شادی کر دیتے. آلریڈی اس نے نکاح کر لیا تھا, دوسری کو خدشے میں مار دیا کہ یہ بھی شاید اسی ڈگر پہ نہ چلی جائے, یہ بھی شاید اس طرح کا کام نہ کر لے. اس لیے یہ مار دینا تو بہت آسان ہے نا, اور خاص کر لڑکیوں کو مار دینا تو بہت ہی آسان. ہم اس چیز کا کنڈیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بچیوں کو پرمیشن ہونی چاہیے, مگر اس طرح کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے. کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے اسلام میں بچیوں کے بارے میں, لڑکیوں کے بارے میں کیا حکم ہے. اگر تھوڑا سا ہم اس چیز کو فالو کریں, تھوڑا سا ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اپنے دین کے مطابق اگر زندگی گزاریں تو کیا ہو جائے گا. یقین کریں, اب تو دل یہ کرتا ہے کہ کاش ہم 70 to 90 تک جو زندگی گزاری ہے, ہم اس دور میں پلٹ جائیں. بے شک وہ گھر جیسے بھی تھے کھلے گھر تھے. آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے, بہت امیر ہے تو 10 مرلے کا گھر ہے, بہت امیر ہے تو ایک کنال کا گھر ہے. تب تو کنالوں پہ گھر ہوتے تھے, کھلی فضا کا ماحول ہوتا تھا, ایک بھائی کا ڈر ہوتا تھا, ایک باپ کا ڈر ہوتا تھا, ایک فیملی کا ڈر ہوتا تھا, ایک عزت کا ڈر ہوتا تھا. اب تو یہ ساری چیزوں سے بالکل بری کر دیا ہم نے اپنے بچوں کو, ہم نے خود کیا ہے. اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں اس معاشرے کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ ہم جو موجودہ دور ہے نا, یہ جا رہے ہیں تباہی کی طرف. صرف تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ کی جان ہی نہیں بچنی, یہ پیسہ مجھے بتائیں نا, اس سے پہلے جو بھی اس دنیا فانی سے گیا ہے, کون لے کے گیا ہے ساتھ پیسہ؟ اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گئے ہیں, خالی ہاتھ گئے ہیں, اسی قبر میں گئے ہیں, ایک ہی کفن میں گئے ہیں. ان کی قبریں کوئی اسپیشل نہیں ہوتی, ان کے کفن کوئی اسپیشل نہیں ہوتے. مگر نہ جانے کیوں ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے 100 سال ہم نے زندگی گزارنی ہے, یہ بھی کر لیں, یہ کما لیں, ایسے کو. اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف کرے جی ہمارے بچیوں کو اور خاص پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کیونکہ ٹک ٹاک پہ اگر گھر کی ایک بچی آ جاتی ہے تو اس کے بعد جتنے بھی بہن بھائی ہیں انہوں نے آنا ہی آنا ہے.
کئی ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں بچوں کا ہولڈ ہو جاتا ہے ٹک ٹاک پہ، کیونکہ ان کو پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے. باپ اگر غیرت میں آ کے منع بھی کرتا ہے نا، تو یا تو باپ کو بھی مار دیا جاتا ہے یا وہ اپنی موت ہی مر جاتا ہے ہارٹ اٹیک سے، برین ہیمریج سے. باپ یہ گیا کیونکہ اس نے تو باہر نکلنا ہے، اس نے آفس بھی جانا ہے، اس نے بندوں میں بھی باہر بیٹھنا. تو پھر دوست یار جب کہتے ہیں نا کہ یار تمہاری بیٹی کو رات کو دیکھا تھا، تمہارے بیٹے کو دیکھا وہ فلاں کے ساتھ ایسے کرا ہے، تمہاری بیٹی فلاں کے، تم منع نہیں کرتے، تم منع. وہ باپ بھی میں نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، سنے ہیں، ہم نے سنے ہیں. ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. تو خدا را یہ معاشرہ، یہ جو ٹائم جس طرف جا رہا ہے، یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اپنے اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے سمیٹنے کی کوشش کریں. تو آج کا میرا میسج اتنا ہی تھا اور میرا انالیسس یہی تھا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.